قربانی دے رہی ہے. یہ آخری میسج ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. میں ہاں صاحب کی بات سے ایگری بھی کرتا ہوں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہیں گے اسد صاحب خاص طور پہ کہ اسد صاحب گراؤنڈ پہ رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. جو ہمارا سوشل میڈیا کر رہا ہے وہ بیسٹ کر رہا ہے. میں بڑا گرویدہ ہوں اپنے سوشل میڈیا کا. جو مریم نواز کے ساتھ لوگ ہیں, آئی لو دیم. اپنے طے وہ جو کر رہے ہیں وہ بہت کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں کہ یار وہ نوکری تو لیتے کوئی نہیں, تنہا تو لیتے کوئی نہیں ہے. آپ ابھی کبھی ان کی حالتیں دیکھیں, جب مریم نواز کی ریلی ہے کچھ تو وہ گاڑیوں میں پیچھے بیٹھ کے وہ ویڈیو کلپ آگے پیچھے تھکے اپنے کام کاروبار ان بیچارے بچوں کے, بڑے اچھے بچے ہیں ان کے اپنے کام کاروبار. لیکن اس سے تھوڑا سا ہم آگے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ سوشل میڈیا کچھ نہیں کرتا. سوشل میڈیا عاطف راؤ صاحب بغیر کسی تنہا کے ایک پوری اتنی بڑی ٹیم جو کہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنا کے ان کو دے دی, ان سے وہ کام جو لے سکتے ہیں اپنے طے وہ بیسٹ لے رہے ہیں. مقابلہ کر رہے ہیں جو 5, 7, 10, 15 کروڑ روپے مہینہ لگاتے ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں بغیر کسی فنڈ کے. اور اگر ان لوگوں کو ایک بہت پلیٹ فارم دے دیا جائے جہاں پہ بات کرنے والے ہوں, کام کرنے والے ہوں, کالم لکھنے والے ہوں, یوٹیوبر ہوں, ان کو ورک شاپس ہوں, ان کو ٹرین کیا جائے, اور پھر اگر اپنی حکومت ہے کچھ 25, 30, 40, 50 بچے جو ہیں جو لاکھ تنہا پہ اگر جاب پہ بھی لکھ رہی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ بغیر کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک قیامت ہے. نہیں دیکھیں نا, اس میں عمران خان نے ونگ بنایا ہوا تھا. جی سر پیڈ ونگ اس نے پیڈ جو ہے وہ کیا تھا. یہ بالکل میں دیکھیں آپ تو ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں نا, میں میڈم کے سوشل میڈیا کو بالکل کریڈٹ نہیں دیتا. یہ غلط بات وہ بالکل نہیں. جو دیکھیں آپ اندازہ کریں, میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وہ جی عمران کیا نام ہے وہ ریاض یا وٹ ایور, عمران ریاض خان, اس کا ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا 35 منٹ میں 6-7 ہزار جو ہے نا اس کے لائکس تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے مقابلے میں اسی وقت مریم بی بی کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کتنے گھنٹوں میں جو ہے نا وہ 2,500 جو ہے وہ لائک ہے. یہ چیزیں ہمیں ان کو جو ہے نا صحیح ہے. لیکن یہ آپ اپنا ذرا اپنی تھوڑی سی ذرا کریکشن کر لیں. یہاں پہ وہ جو عمران ریاض خان صاحب ہے نا, ان کا جو ہے نا وہ جو نیچرل ہے نا وہ نیچرل طرح سے وہاں پہ نہیں پہنچا. ذرا ذہن میں رکھ لیجیے گا پلیز. یہ بات یہی تو پکڑ رہے ہیں. ایک بندہ 3 ہزار اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے, ایک کلک پہ 4,000 ری ٹویٹ آتے ہیں. وہی تو مشینیں ہیں, وہی تو سافٹ ویئر ہے. آپ اس بات کو نہ رکھیں ذہن میں کہ وہ جو نون لیگ کے بچے وہ نہیں ری ٹویٹ کر رہے اور پی ٹی آئی کے کر رہے ہیں. نہیں, وہ سارا کچھ مشینی کام ہے سر. اسی کا تو مقابلہ کرنا ہے. یہی تو ہماری بحث ہے, یہی تو لڑائی ہے کہ ان کو بھی یہی تیار لاگے. آرگینک بھی کافی ہے سر, ہے بالکل ہے, میں مان لیتا سر, میں مانتا ہوں. اگر وہ کروڑوں ٹھیک ہے نا وہ پہلے بھی لگاتے رہے ہیں, اب بھی جو ہے وہ گورنمنٹ میں تو انہوں نے اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نا اس کو ہائر کیا ہوا تھا. عرض یہ ہے کہ میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں اسے ایگری کرتا ہوں. یہ اب ری ٹویٹ کرنا عاطف راؤ کا تو کام ہے نہیں ہے. ری ٹویٹ کرنا اگر وہ آپ نے اپنا دیکھیں, یہ آج کی نہیں بات, یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکا ہوں. ٹھیک ہے, ایگری ہے. اسد کا جو ہے نا یوٹیوب چینل ہوگا جی, ٹھیک ہے جی, یا رضی دادا کا کر لے, ہاں یہ بات ہے, یا عمران شفقت کا کر لے. یہ وہ یوٹیوبر ہیں, اور ان کو بھی چھوڑے. آپ عمار بھائی ہیں ان کا دیکھیں. عمار بھائی کا جو ویلاگ ہوتا ہے اس پہ کتنے ویورشپ ہوتی ہے, مر کے 1000 ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. راجہ صاحب کی بات کو آگے اس طرح بڑھاؤں گا کہ ان کا ایک عام بندہ جو ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ جب یوٹیوب پہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے ہزاروں میں ہوتے ہیں عام بندے. میں ایک چیز بات کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں ورکرز کی ویڈیو شیئر ہو رہی ہوتی ہے, ورکرز کی ویڈیو ریگولرلی, اور وہ ورکرز کے اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا پی ایم ایل این کا جو اکاؤنٹ ہے وہ مریم اورنگزیب, شہباز شریف اور اس سے زیادہ آگے احسن اقبال سے زیادہ ان کی کوئی ری ٹویٹ نہیں ہوتا. مطلب جو کمزوریاں ہیں ان کو اور مریم نواز دیکھیں, اور مریم نواز کی ایک بات, مریم نواز کی جو آس پاس لوگ ہیں نا یہاں پہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ورک شاپ بنانی چاہیے, اپنے ورکروں کو ٹیچ کرنا چاہیے کہ تمہاری آر ٹی کا کتنا فائدہ ہے, تمہارے لائک کا کتنا فائدہ ہے. ایک اور چیز بھی ہے, میں ذرا پھر وہاں پہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے ہیڈز ہیں, سوشل میڈیا کے مالک ہیں, ان کو بھی بتانا پڑے گا کہ یار تم لوگوں کی انسلٹ نہیں ہے کسی عام بندے کو آر ٹی دے دو گے یا اس کو پروموٹ کر دو گے, قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن اس کے لیے ٹیچنگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے ورک شاپ کرنی پڑے گی, اس کے لیے سمجھانا پڑے گا, بتانا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ سب کچھ نہیں ہوگا. سر صاحب سندیلا صاحب دیکھیں, سندیلا صاحب آپ کے فرض کریں ٹویٹر پہ 1 لاکھ فالوورز ہیں آپ کے, میرے 3,000 کے قریب ہوں گے. آپ 24 گھنٹے ٹویٹر پہ نہیں بیٹھے ہوتے, 24 گھنٹے میں نہیں بیٹھا ہوتا.
اگر آپ کے ریٹویٹ سے, مریم نواز کے ریٹویٹ سے اگر میرا اکاؤنٹ 50,000 پہ چلا جاتا ہے تو ایک بیلنس ٹیم ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر پہ کریٹ ہو جاتی ہے. مریم نواز کے ریٹویٹ 90% ان لوگوں کے ریٹویٹ پڑھتے رہتے ہیں جن کے اکاؤنٹ 1 لاکھ سے اوپر کے ہیں, ان کو ریٹویٹ انہی کے پڑھے ہوتے. کیوں؟ مریم نواز کو لوگ بتانے والے نہیں ہیں کہ یہ فلاں لوگ بھی ہیں جن کے اکاؤنٹ پہ بھی اتنے فالوورز ہیں, ان کا ریٹویٹ دیں. باتیں وہی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہو رہی ہیں, کوئی مطلب کوئی ایکسٹرا آرڈنری باتیں نہیں ہو رہی ہوتی, کچھ پروگرس ہوتی ہے. لیکن اس سے ہوگا کیا؟ جب 50,000 بندہ ایسا ہوگا جس کا 1 لاکھ اکاؤنٹ پہ چلا گیا ہوگا تو 24 گھنٹے ہماری ایک ٹیم ہوگی جو 24 گھنٹے ایکٹیو ہوگی, جن کے اکاؤنٹ 1 لاکھ سے اوپر ہوں گے. اگر آپ 50,000 والوں کو 20,000 والوں کو ریٹویٹ دیتے رہیں گے تو باقی جو اتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے 2-3 ہزار لے کے, ان کو کون اٹھائے گا اوپر؟ یہ ایک پوائنٹ ہے جس سے ہماری ٹیم اسٹرانگ ہو سکتی ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فقدان ہے, لیکن کیونکہ ہر بندے کی اپنی اپنی لڑائی. پرویز نیلا یہ سمجھتا ہے اس نے, یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں کون بتائے گا؟ آپ لوگ بتائیں نا جا کے میڈم کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویز نیلا یہ بات سمجھتا رہا کہ یار جو کچھ میں نے کیا میں نے خود ہی کیا, میری تو کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی, ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر میری ہیلپ نہیں کی, اگر میں آج صبح دیکھ رہا تھا, کل رات کو میں اپنے دیکھ رہا تھا, میرے فالوور تھے 118.1, ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ 11.18 ہے, مطلب 700 فالوور پچھلے مطلب 15 گھنٹے میں 16 گھنٹے میں بڑھا ہے. تو اگر یہ کہوں کہ میں نے ہی کچھ کیا تھا تو نہیں ہے. ہاں مطلب آئی ڈونٹ نو, میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی تو میں نے 4 ٹویٹیں بھڑکا دی ہیں, بات کرتے کرتے بھی بھڑکا دی ہیں. جو چیز میرے سامنے آئی, جو ذہن میں آئی ہے وہ میں نے کی ہے. لیکن ہمیں کرنا چاہیے جو اسد کہہ رہا ہے, مجھے بھی اس کو آرٹی کرنا چاہیے, مجھے فاروق صاحب کو کرنا چاہیے, مجھے پروموٹ کرنا چاہیے. جب تک میں نہیں کروں گا میں کسی دوسرے سے کہہ بھی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اینڈ آف ڈے پہ جب تک یہ اجتماعی کوشش نہیں ہوگی نا, ٹریننگ نہیں ہوگی, ٹیچر ٹیچ نہیں کرے گا ہاؤ ٹو ڈو دیٹ آل, اس وقت تک یہ بات نہیں بڑھے گی. مطلب لوگوں کو بٹھانا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے. جو فاروق خان صاحب 1 گھنٹہ ٹائم لے کے ان کو ٹیچ کریں بھائی, ان کو بتائیں یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن خیر, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, افطاری پہ بھی جانا ہے.